أمير المؤمنين مولا علي أمير المؤمنين مولا علي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام خوشبو نہج البلاغہ، آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نہج البلاغہ میں جو کلمات قصار ہیں، ہر ایپیسوڈ میں امام علی علیہ السلام کا کوئی ایک کلمہ منتخب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح مولانا غلام عباس صاحب کے ذریعے آپ تک ہم پہنچاتے ہیں۔ پچھلا ایپیسوڈ جو ہمارا تھا وہ 32 یعنی 32 نمبر کا جو کلمہ تھا، اس کے سلسلے سے اہم ترین گفتگو ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اب ہم 33ویں کلمے 33 نمبر کے جو کلمہ ہے اس کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے، لیکن اس میں جو مفاہیم ہے وہ بھی آپ تک پہنچیں گے۔ فرماتے ہیں سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اسی کے بعد اسی میں یہ جملہ اور ایڈ ہے، اور جز رسی اختیار کرو، یعنی میانہ روی اختیار کرو مگر بخل نہیں۔ آئیے اس کی تشریح آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہر دل عزیز مولانا علی جناب غلام عباس صاحب کا۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بیانات نہج البلاغہ کے سلسلے سے جو ہمارے ناظرین تک پہنچ رہے ہیں، واقعی بہت دلچسپی کے ساتھ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور زندگی میں کافی تجربات حاصل کر رہے ہیں، اور ان سب جو جملے کی جو آپ وضاحت کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے موڑ مواقع آ جاتے ہیں۔ تو امام کا یہ جو جملہ ہے اس میں بہت یقیناً بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہیں۔ اس کی تشریح چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ ذَهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، جی نہج البلاغہ کلمات قصار سے متعلق جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے یا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کلمات قصار میں امام علی علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں انسان کے لیے وہ علم نالج، وہ گفتگو جو مختصر الفاظ میں اور ایک بے پناہ تجربات کا سمندر اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ جی گویا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوزے میں سمندر بھر دیا گیا ہے تو یہ بات یقیناً حق ہے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور بے پناہ اس میں تجربات ہیں، علم ہیں، اور جب انسان ان میں گہرائی سے غور و فکر کرتا ہے، جتنا جتنا ان سمندروں کے دریا میں اترتا چلا جاتا ہے، گہرائی میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اتنا انسان کو اپنی زندگی میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہیں پر اس کلمہ جس کے سلسلے میں ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، کلمہ نمبر 33 یعنی 33 کے بارے میں آپ دیکھیں کہ امام نے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں، اور چھوٹے سے جملے میں 4 الفاظ میں امام نے وہ نظام معیشت جس کو اکنامک سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، وہ پورا نظام معیشت امام نے سمو کے رکھ دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں 33ویں جملے میں، وقال علیہ السلام کن سمحن ولا تکن مبذرن، کن سمحن سخاوت کرو، جی، ولا تکن مبذرن اور فضول خرچی نہ کرو، وکن مقدرن ولا تکن مقترن، میانہ روی اختیار کرو، جز رسی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، ولا مقترن اور بخل اختیار نہ کرو۔ جی، یہ 4 وہ صفات امام نے بیان کیے ہیں جن میں وہ صفات جو انسان کے لیے
صفات کمالیہ ہیں وہ یا صفات جو انسان کے لیے صفات رذیلہ ہیں، اگر اس طریقے سے تقسیم کریں تو یہاں امام علی علیہ السلام نے 2 صفات وہ بیان کیے ہیں جو انسان کے لیے صفات کمالیہ ہیں، اور 2 صفات وہ بیان کیے ہیں جو انسان کے لیے رذائل ہیں۔ رذائل میں سے آتے ہیں، جیسے امام نے فرمایا کہ کن سمحن، سخاوت کرو، تو سخاوت انسان کے لیے اچھے صفات میں شامل ہوتی ہے۔ جو انسان سخی ہوتا ہے اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور اسلام نے بھی سخاوت کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ معاشرے میں ایسے ہی کتنے محروم لوگ ہیں، کتنے ایسا طبقہ ہے سماج اور معاشرے کا، انسان سب ایک جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک جیسے انسان ہو جائے اور تمام کو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہ رہ جائے تو یہ نظام معیشت یا کہیے کہ دنیا کا نظام ہی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے کہ ایک دوسرے کے کام آ رہا ہے۔ ایک جگہ پر امام علی علیہ السلام نے انسان کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی قیمت وہ ہے جو کچھ وہ جانتا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے وہ انسان کی سب سے بڑی قدر و قیمت ہے، انسان کی اس میں عزت ہے۔ یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے جو تعلق بنے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ تمام ضروریات زندگی کو نہ تو ایک انسان ایجاد کر سکتا ہے، نہ ایک انسان مثلاً ہر چیز کو اپنی ہی کمپنی میں تیار کر سکتا ہے۔ کپڑا بنانے والی کمپنی کپڑا بنا رہی ہے، درزی سننے والے درزی سن رہے ہیں، پہننے والے گراہک خرید کے لا رہے ہیں، کمپنی کا بھی کاروبار چل رہا ہے، سننے والے درزی کا بھی کاروبار چل رہا ہے، اس کے ساتھ جو سیکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کسی نہ کسی کاروبار میں داخل ہے، اور اس اعتبار سے انسان ایک دوسرے کی ضرورت بنا ہوا ہے۔ آپ میری ضرورت ہے، میں آپ کی ضرورت ہوں، تو اس اعتبار سے امام نے فرمایا ایک دوسرے کی ضرورت انسان بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر وہ ضرورت کے اعتبار سے جو محروم طبقہ ہے، جو اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، وہاں امام نے فرمایا کہ سخاوت تو کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اب یہاں امام علیہ السلام نے جو سخاوت کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر قرآن مجید کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید سخاوت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں آپ غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا، سورہ حدید کی آیہ کریمہ نمبر 10 میں اگر دیکھیں گے تو وہاں تو قرآن مجید نے یہاں تک کہ ارشاد فرما دیا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں سخاوت کیوں نہیں کرتے، تم اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کام کیوں نہیں کرتے، لوگوں کی خدمت۔ سخاوت یعنی لوگوں کی خدمت، وہ محروم طبقہ جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ مثلا ایک انسان کے پاس لباس نہیں ہے، سخاوت اسی کا تو نام ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنے مال میں سے اس میں سے عطا کر دے، تو لہذا اس کا نام سخاوت ہے۔ تو یہاں تک قرآن مجید نے کہہ دیا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سخاوت نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راہ خدا میں انفاق و سخاوت نہیں کرتے، دوسروں کے کام کیوں نہیں آتے، دوسروں کی مدد و امداد کیوں نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ جو بھی تمہیں کچھ ملا ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی جو مال تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ پروردگار عالم کی عطا ہے۔ اور جب پروردگار عالم کی عطا ہے، جب پروردگار عالم کی عطا ہے تو تم اس مال کو خرچ کرو، اور جب تم اس مال کو خرچ کریں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ مال ضائع ہو جائے گا بلکہ وہی مال بڑھتا رہے گا جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے۔ جیسا کہ امام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً امام صادق علیہ السلام کا ہی زمانہ تھا کہ امام نے کچھ مال ایک شخص کو دیا کہ جاؤ اس کو اس محروم طبقے میں تقسیم کر دو جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ محروم طبقہ ہے، وہ لوگ جو محتاج ہے، اہل و عیال ہے، وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، جاؤ ان میں یہ مال کو تقسیم کر دو۔ زیادہ وہ شخص مال کو تقسیم کرنے کے لیے چلا، جب چلا گیا چلتے چلتے اس نے بہت سارا مال راہ خدا میں ان بندگان خدا کو جو اپنی ضروریات زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، دیکھیے جو لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ اپنی ضروریات زندگی کو، ان لوگوں کے لیے محروم طبقہ وہ طبقہ ہے جو اپنی ضروریات زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا، اپاہج ہے، کچھ دماغ میں کمی ہے، کچھ اور پریشانی ہے، صحت میں کوئی خلل واقع ہے، بیمار ہے، بے پناہ تنگ دست ہے اور اپنی زندگی کے ضروریات کو حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ لیکن لیکن ایک انسان مثلاً ہاتھ پیر سے بالکل نوجوان ہے، طاقت رکھتا ہے، مگر اس کو جو ہے کام کرتے ہوئے زحمت آتی ہے۔ اب ایسے سستی لوگوں کی یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے مال و زر عطا کر دیا جائے
اور ان کی کاہلی کا علاج یہ ہے کہ ان کو مال و زر عطا کر دیا جائے۔ اس طریقے سے اگر مال و زر ان کو عطا کیا جائے گا تو یہ تو اور معاشرے میں بہت زیادہ کاہل پیدا ہو جائیں گے۔ اسلام نے ان لوگوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اپنی ضروریات زندگی کو، ضرورت زندگی کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتے ہیں، اپاہج ہے اور دوسرے بیمار ہے، ذہن میں خلل واقع ہے اور دوسری چیزیں ہیں کہ اب انسان اپنی ضروریات آنکھ ہی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، آنکھ نہیں ہے، نابینا ہے، مگر پھر بھی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی بہت کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپنی زندگی کو بہت آگے تک لے جاتے ہیں، مگر وہ لوگ جو کام ہی نہیں کرنا چاہتے اور معاشرے پہ وزن بن جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے، تم میں سب سے بدترین انسان وہ ہے، امام نے فرمایا بدترین انسان، ایک تو وہ ہے جو بدترین ہے، ایک وہ ہے جو سب سے زیادہ بدترین ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنا وزن دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دے۔ یعنی ہم بھی محنت کر سکتے ہیں، تم بھی محنت کر سکتے ہو۔ ایک انسان محنت کر رہا ہے، محنت کر کے اپنی روزی روٹی حاصل کر رہا ہے، ایک انسان محنت ہی نہیں کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کا روز بروز سوال بڑھتا جا رہا ہے۔ بھائی چارگی کی بنیاد پر یا اللہ ترسی کے لیے کسی نے چند پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عادت بنا لے۔ اگر یہ اس طریقے سے اپنی عادت بنا لے تو کیا ہوگا، ری ایکشن شروع ہوگا، یعنی چین در چین والی بات آ جائے گی۔ ایک کو دیا دوسرا پیدا ہوگا، دوسرے کو دیا تیسرا پیدا ہوگا، تیسرے کو دیا چوتھا پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو دیکھ رہے ہیں کہ جب بغیر کام اور محنت کے کیے مل رہا ہے تو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ انسان وہ ہیں جو معاشرے پر بوجھ ہیں اور معاشرہ ان کو جو ہے اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسلام ایسے لوگوں کو ضرورت مند نہیں کہتا، اسلام ان کو ضرورت مند کہتا ہے جو اپنی زندگی کے ضروریات کو حاصل کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔ اور ایک طرف یہ جو سخاوت ہے، ایک طرف محروم طبقے کی جو امداد کرنے کے لیے اسلام حکم دیتا ہے، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ محروم طبقے کی سخاوت کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو۔ دوسری طرف اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کیسے مال سے اس محروم طبقے کی خدمت کرو، محروم طبقے کو کیسے مال سے تم عطا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس کہیں سے بھی مال آ گیا ہے اور آپ نے اس کو اٹھا کے دے دیجئے، جو آپ کی ضروریات زندگی سے بالکل بیکار ہو گیا ہے آپ نے اٹھا کے اس محروم طبقے کو دے دیا۔ نہیں، ائمہ علیہ السلام کی یہ سیرت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ قرآن مجید نے شرائط بیان کیے ہیں کہ تم کیسے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور کیسے مال سے سخاوت کرو۔ محروم طبقے کو کس طریقے سے اگر انسان ان قرآن مجید کے ان شرائط پر عمل کر لے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کے یہاں ایک کوئی چیز ایسی ہے جو بالکل اس کی زندگی سے اضافی ہے، اس کی زندگی میں کوئی ضرورت اور کوئی تعلق نہیں رکھتی کہ چلو یہ فلاں کوئی غریب کو دے دو تاکہ اس کا گھر بھی آباد ہو جائے۔ یہ انسان اس کی نگاہ میں جس کی یہ مدد کر رہا ہے، مدد کرنے کے اعتبار سے اس کی نگاہ میں حقیر بن جائے گا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اس کی جگہ اس کے گھر میں موجود نہیں تھی، میرے گھر میں اس کی بھیڑ کرنے کے لیے اس کو بھیج دیا گیا ہے۔ لہذا اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی ضرورت سے جو بیکار چیز ہو جائے اس کو راہ خدا میں وہ کر دو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ تمہیں پیاری ہو۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو قرآن مجید نے بہت سارے شرائط بیان کیے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ سماج اور معاشرے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ سخاوت کے معنی کیا ہے اور سخاوت کس مال سے انسان کو ادا کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقوا ولستم بآخذیہ الا ان تعدوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، پاکیزہ اموال میں سے جو تمہارے ہاتھوں میں آیا ہے، پاک و پاکیزہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے جسے ہم نے تمہیں
زمین میں سے تم نے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو اور ناپاک حصوں کو خرچ نہ کرو، جس کی طرف خرچ نہ کرو اس کی طرف دھیان نہ دو کہ تم بھی خود تیار نہیں ہو کہ انہیں قبول کرو، یعنی جو نجس مال ہے، غلط مال ہے، تم بھی خود تیار نہیں ہو کہ اس کو قبول کرو، اور تمہارے لیے مگر اس سے چشم پوشی کے طور پر جان لو کہ خدا بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ یعنی یہاں قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو پاک و پاکیزہ ہے، کسی ایسے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پاک و پاکیزہ نہیں ہے، حلال طریقے سے حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید دوسرے آیہ نمبر میں آپ دیکھیے جس میں قرآن مجید سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو خود پر ترجیح دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو تو دوسروں پر ترجیح نہیں دیتے، یہاں تک کہ قرآن مجید کہتا ہے دوسروں کو خود پر ترجیح دو، جو اپنے لیے تم پسند کر رہے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے یہ بیان دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے سے یا تمہارے دل سے کوئی چیز ناپسند ہو گئی ہے لہذا تم نے اسے اٹھا کے فی سبیل اللہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرتے ہیں جس کے وہ خود اپنے اعتبار سے زیادہ ضرورت مند تھے اور اس چیز کو دوسروں کے لیے انہوں نے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ دوسری شرط قرآن مجید نے پیش کی ہے۔ تیسری شرط میں قرآن مجید کہتا ہے اور دیکھو انفاق کرو چاہے شدید تمہیں ضرورت ہی کیوں نہ ہو، اولیت کو نظر میں رکھو کہ اولیت اس چیز کی مستحق کون ہے، کون اول درجے کا مستحق ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں ارشاد ہوتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تمہاری سخاوت ایسے ضرورت مندوں کے ساتھ مخصوص ہونی چاہیے جو راہ خدا میں محصور ہو، یعنی تمہاری جو سخاوت ہے وہ ضرورت مندوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ضرورت مند تو تھے ہی نہیں اور آپ نے اپنی شہرت کے لیے اپنا نام روشن کرنے کے لیے ان لوگوں کو مال اٹھا کے دے دیا اور اس کو تصور کر لیا اپنے ذہن میں کہ ہم نے راہ خدا میں اس مال کو دے دیا ہے، خرچ کر دیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان نے آپ کو ذمہ دار بنا دیا تو آپ نے بس اپنے ہی جتنے قریبی تھے انہی میں تقسیم کر دیا جبکہ نظروں کے سامنے تھے محتاج اور غریب لوگ۔ یہ جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے اگر اس کو تاریخ کی روح کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ تاریخ اس سلسلے میں کہتی ہے یہ بہت سے لوگ نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑی تاریخ ہے جو اپنوں کو ہی مد نظر رکھا گیا ہے اور باقی دوسروں کو نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا، یہاں تک کہ اتنی بڑی دولتیں لوگوں کی جاگیر بن گئی ہے جو اسلام کی دولت تھی کہ ان پہ نہ تو خود اس دولت کو سمیٹا گیا، اگر حساب جمع کیا جائے، حساب جوڑا جائے ان تینوں ادوار کا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ایک پورا دور گزرا ہے امام علی علیہ السلام تک، تو اس میں دولتوں کی اتنی ریل ہوئی ہے اور صرف منظور نظر انہی کو رکھا گیا جو اپنے اطراف میں یا کچھ چاپلوسی کرنے والے تھے یا کچھ وہ تھے جو لوگوں کو لوگ سلام کرنے والے تھے، کچھ وہ تھے جو رشتہ دار تھے۔ جیسا کہ آپ تاریخ میں پڑھیے، آپ نے بات کو چھیڑ دیا ہے تو ایک بات بہت عجیب اور بہت عظیم سی ذہن میں آ گئی جس میں امام علی علیہ السلام کی آپ دیکھیے کہ بیت المال کی تقسیم کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام کتنے محتاج تھے۔ ہوا یہ کہ جب یہ خلافت دوڑتی بھاگتی امام علی علیہ السلام تک پہنچی اور امام علی علیہ السلام خلافت کے لیے ایک امام کے صحابی نے جملہ استعمال کیا تھا کہ خلافت وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو زینت ملی ہو، بلکہ آپ تو وہ بلند و بالا شان کے مالک ہو کہ آپ کی وجہ سے خلافت کو عزت اور خلافت کو زینت ملی ہے۔ جب یہ خلافت امام علی علیہ السلام کے اقتدار میں آئی، قبضے میں آئی، یا یہ کہ امام بظاہر خلیفہ بن گئے، تو کچھ لوگ آئے جو تاریخ میں ایک نام بار بار آتا ہے، دو نام طلحہ و زبیر، جو اس طریقے سے مثلا پیغمبر اسلام کی بات جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں دولت کی تقسیم بالسویہ تھی۔ تقسیم بالسویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو برابر سے تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد تقسیم بالمدارج
جو پھر بعد میں پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد تقسیم بالمدارج کا دور آیا. تقسیم بالمدارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درجوں کے اعتبار سے کوئی مثلا جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ یا ازواج رسول میں شامل ہیں، اس کو اس اعتبار سے دولت دی جائے، یا کوئی جنگ میں گیا ہو اس کو اس اعتبار سے دولت، یا کوئی پیغمبر کا بڑا صحابی ہے اس اعتبار سے دولت. یعنی تقسیم بالمدارج، جس کے جیسے جیسے درجے ہیں درجوں کے اعتبار سے دولت تقسیم کی جائے. لیکن امام علی علیہ السلام کی جب خلافت ظاہری آئی تو اس میں امام علی علیہ السلام نے تقسیم بالسویہ، جو پیغمبر اسلام کا طریقہ کار تھا اور جو شریعت اسلام کی جو راہ تھی، اس راہ پہ امام علی علیہ السلام نے قدم رکھا. اور جب اس راہ پہ امام علی علیہ السلام نے قدم رکھا تو یہ طلحہ و زبیر جو اپنے امتیازات کے قائل تھے اور ان کے امتیازات خطرے میں پڑ رہے تھے، یعنی ان کے درجے جب خطرے میں پڑ رہے تھے، تو یہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے، یا ابن علی یا ابن ابی طالب، ہمیں جو ہے ہمارے درجوں کے اعتبار سے ہمیں ہمارے بیت المال میں ہمیں حصہ دینا. امام علی علیہ السلام نے کہا تم کس اعتبار سے درجات کے اعتبار سے بلند ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہم نے جنگوں میں بہت زیادہ حصہ لیا ہے، اور پھر ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سابق الایمان یعنی ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں. جیسے ان کی زبان سے یہ جملہ امام علی علیہ السلام نے سنے تو امام فوراً متوجہ ہوئے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، کیا تم ان درجوں میں مجھ سے زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز نہیں ہو سکتے؟ نہ تو تم قرابت کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو سکتے، اور نہ ہی تم جہاد کے معاملے میں مجھ سے زیادہ جہاد فی سبیل اللہ انجام دے سکتے ہو. یہاں تک کہ اس کے بعد فرمایا، اور نہ ہی تم سابق الایمان میں سبقت کرنے والے مجھ سے پہلے ہیں، میں ہی وہ پہلا انسان ہوں جو یعنی سابق الایمان ہوں، مجھ سے پہلے تو کوئی ایمان لانے والا ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک چھوٹا سا ہی کارواں تھا جس نے ایمان کا اظہار کیا، جناب علی علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی اسلام میں یہ چند ہی لوگ تھے جو اسلام کی قانون پر عمل کر رہے تھے اور ایک چہار دیواری میں اللہ کی عبادت انجام دیتے تھے. کبھی کبھی پہاڑوں کی غاروں پر جا کے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور امام علی علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت انجام دیا کرتے تھے. تو نہ تو سابق الایمان میں تم مجھ سے زیادہ ہو، نہ جہاد میں تم مجھ سے آگے ہو، نہ قرابت میں تم مجھ سے آگے ہو، پھر کس اعتبار سے تم اس میں درجات کے اعتبار سے مال کی تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمیں فلا اس طریقے سے دیا کرتے تھے. امام نے فرمایا مجھے یہ نہ بتاؤ کون کیا دیا کرتا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیا دیا کرتے تھے. بتاؤ رسول اللہ کی سنت قابل عمل ہے یا فلا کی سنت قابل عمل ہے؟ نہیں یا علی، قابل عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو پھر میرے سامنے یہ دلیل کیوں پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس زمانے میں یہ امتیاز حاصل تھا اور اس زمانے میں یہ امتیاز حاصل تھا؟ اس کے بعد امام نے ایک مزدور کی طرف دیکھا، اور مزدور کی طرف دیکھنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے ان کو متوجہ کیا کہ اس مزدور کو دیکھ رہے ہو جو دور سے دکھائی دے رہا ہے؟ کہا یا ابن ابی طالب، کا اس بیت المال میں علی ابن ابی طالب اور اس مزدور کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا اس مزدور کا حصہ ہے، اتنا ہی میرا یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حصہ بھی اتنا ہی ہے. لہذا ایک بار جناب سہیل اپنے ایک حبشی غلام کو لے کر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے، یا ابن ابی طالب، یہ حبشی غلام ہے، آپ اس کو بیت المال میں سے کتنا حق دیں گے؟ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ اتنا دیں گے، امام نے یہ سوال کیا تمہیں کتنا ملا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ انہیں اتنا دیں گے، امام نے یہ سوال کیا کہ تمہیں کتنا ملا ہے. تو اس نے اپنی اوقات کو تو چھپا لیا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے کیا، بلکہ سب کو ہی 3 دینار ملے ہیں. تو امام نے ارشاد فرمایا پھر اس کو بھی 3 ہی دینار ملیں گے، اس لیے کہ یہ بھی مخلوق خدا ہے، اللہ کا بندہ ہے. تو امام علی علیہ السلام کی زندگی سخاوت کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے امام علی علیہ السلام کی زندگی نمونہ عمل ہے. اچھا شاید اسی بنا بھی جملہ کہاں آیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا
کہ امام کے اس عادلانہ نظام کی بنا پہ انہیں قتل کر کے شہید کیا دیا۔ جی جارج جرداق نے اس بات کو کتاب میں اس جملے کو جگہ دی ہے، اچھا، قتل علی فی شدت عدلہ، علی علیہ السلام اپنے شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے۔ جی۔ لہذا یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کو مال مل گیا ہے اور وہ سخاوت کے نام پر اپنے ہی لوگوں کو جمع کر لے اور اپنے ہی خاندان کی پروری کرنا شروع کر دے اور اپنے ہی خاندان کو پروان چڑھانا شروع کر دے۔ اسلام میں پورا یہ نظام جو کائنات ہیں، بلکہ اسلام اس بات کو نہیں کہتا کہ انسان ہی اللہ کے عیال ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے، اور اللہ اسے محبوب رکھتا ہے جو اس کے عیال کو نفع پہنچاتا ہے، اس کے عیال کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ کنبہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کا کنبہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کا عیال قرار دیا گیا ہے، لہذا اللہ کے عیال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہاں پر یہ ارشاد ہوا، لہذا تم ضرورت مندوں کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ ضرورت مندے تو بیچار جو ہے ضرورت مند تو بیچارے فاقوں پہ فاقہ رکھتے رہے اور تم اپنے ہی خاندان اور قبیلے والوں کو مال کی ریل ہو جائے اور ان کو نوازتے رہو اور تمہاری نگاہوں میں ایسے ہی وہی ضرورت مند بنے رہے۔ دیکھو ضرورت مندوں کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کرو۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا راہ خدا میں جو سخاوت کرو، جو انفاق کرو، وہ بہت پوشیدہ طور پر ہونا چاہیے۔ ان تخفوها وتؤتوها للفقراء فهو خیر لکم، اگر ضرورت مندوں کو دو تو چھپا کر دو، یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال میں سے جو سخاوت کر دو تو ان پر احسان جتانے لگو یا ان کو اذیت پہنچانے لگو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا نیک اعمال باطل کر دیے جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے صاحبان ایمان ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے مال میں سے جو صدقات دے دیے ہوں ان کو جو ہے ضرورت مندوں پہ احسان جتاؤ یا اذیت دے ان کو اذیت پہنچاؤ، تمہارے تمام اعمال باطل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید آگے کہتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 میں، ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم تھوڑے مال کو یہ سمجھ کے بیٹھ جاؤ کہ تھوڑا کا تو مال ہے، کس طریقے سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہاں تک کہ اگر تمہارے پاس تھوڑا ہی ہے تو پروردگار عالم اسی کو بہت زیادہ کر دے گا، کم شمار نہیں کیا جائے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس کو اور چھوٹا اور کم اہم شمار کیا جائے، خواہ بظاہر بہت بڑا ہو، یعنی اس کو آپ جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اس کو چھوٹا سے چھوٹا شمار کرو، چاہے وہ بظاہر بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگلی آیت میں قرآن مجید کہتا ہے سورہ مبارکہ حدید کی، جس میں ارشاد ہوتا ہے، وَانفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهَا، اس مال میں سے انفاق کرو جس میں خدا نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ یعنی مال خدا ہے، اس میں اللہ نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس میں بخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تمام شرائط ہیں۔ اسلام جہاں یہ کہتا ہے کہ تم سخاوت کرو، اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کا خیال رکھو، ضرورت مندوں کا خیال کس مال سے رکھو، وہ سارے شرائط قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ اور سخاوت میں تمہاری نظر ان پر ہونی چاہیے جو واقعاً ضرورت مند ہے۔ اگر اپنے خاندان کو ہی نگاہوں میں رکھیں گے اور دوسرے لوگوں کو نظر انداز کر دیں گے جبکہ وہ تمہارے خاندان سے زیادہ ضرورت مند تھے اور مستحق تھے، لہذا اس صورت میں تم نے حق الہی ادا نہیں کیا اور ظالمین میں شمار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی جو آپ نے بات پیش کی ہے، ناظرین اکثر آپ لوگوں نے بھی کبھی کبھی ایسا محسوس کیا ہوگا، لیکن جب دل میں خوف خدا ہو اور امام علی علیہ السلام کی یہ تعلیم، تو پھر انسان واقعی صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہے گا۔ وضاحت طلب گفتگو ہے، اور زیادہ وضاحت ہونا چاہتی ہے، مگر وقت یہیں پہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اسی سنٹنس کو، اسی جملے کو اگلے کلمے میں ہم ایپیسوڈ میں شامل کریں گے اور اس کی اور زیادہ وضاحت اور زیادہ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر بہت شکریہ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ جو امام علی علیہ السلام کی جو روایات ہیں ان کو جو قرآن کی آیات کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تو اور زیادہ علم میں اضافہ اور چار چاند لگ جاتا ہے گفتگو۔ الحمدللہ، آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات آپ سے پھر سے ہوگی اور کلمہ نمبر 33 اور اسی سلسلے سے پھر سے
گفتگو ہوگی. بات ادھوری ضرور ہے لیکن مکمل سننے کے لیے انتظار کیجیے گا. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل وین. خدا حافظ. المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.